خواجہ صاحب نے کہا قطب الدین، کہا جی مرشد، کہا بھئی میاں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارا پانی پاک ہو رہا ہے، تو ایسا کرو میاں اگر ہمیں اجازت ہو ہم ایک لوٹا بھر لیں، مسکیزہ بھر لیں۔ کہا ہاں ایک بار بھر لو، ابھی اجازت ہے، دوبارہ نہیں آنا ادھر، چلے جاؤ یہاں سے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا جا قطب الدین جا اپنا لوٹا پانی میں ڈال اور پڑھ یا بدوہن، یا بدوہن، یا بدوہن، یہ ورد کر اور ایستا ایستا سے نا لوٹے کو اٹھانا۔ وہ ایستا ایستا سے پڑھ بھی رہے، مرشد نے جو وظیفہ دیا تھا، اور لوٹا بھی ایستا ایستا اٹھا رہے۔ میاں ادھر لوٹا اٹھا، ادھر پانی ختم ہوا، پانی ختم ہو گیا اور اپنا سارا ناسا کر۔ تو یہ تو قرآن کریم سے واضح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عجیب باتیں یہ مولوی کرتے ہیں، ہمیں ان خطیبوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میاں سمجھ میں تب آئے گی جب سمجھنا چاہو گے، جب سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو یاد رکھو وہ لوٹا پانی سے بھرا اور زمین نے اپنے مسام کھول دیے، پانی سارا جذب ہو گیا۔ اب اللہ کے قرآن سے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ کھوپڑی میں عقل شریف میں تھوڑی سی بات آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَامْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورِ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی، یا اللہ ان کافروں کو کبھی بھی بستا ہوا نہ چھوڑنا، انہیں تباہ و برباد کر دے، انہیں ختم کر دے۔ اگر ان کی نسلیں آگے چلیں گی تو سارے کافر ہی چلیں گے، تو کافر ہی ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی تارتی ہے اور بددعا بلا غرض سی کرتی، دعا قبول ہو گئی۔ تو فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ کوفے کے اندر بعد نے کہا وہ کنواں تھا، وہ تندور تھا، تو فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ عذاب کی نشانی یہ ہوگی کہ جب تندور سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تو سمجھو اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ تو میاں تندور سے پانی کبھی نکلتا ہے؟ کیا نکلتی؟ آگ ہی نکلتی ہے نا، آگ کے شعلے نکلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وَفَارَ التَّنُّورِ، یہاں تک کہ پانی ابلنے لگا تندور سے، آسمان سے بھی بارش شروع ہو گئی، زمین نے بھی اپنی مساموں کو کھول دیا، لہذا زمین سے بھی پانی نکلا اور آسمان سے بھی پانی برسا، اور یہاں تک کہ تندور سے بھی پانی کے چشمے نکلے۔ اس قدر پانی کی پانی ہو گیا کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبنے لگے۔ اور آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہا بیٹا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی پناہ نہیں ملتی ہے، یہاں تک کہ جب عذاب ٹل گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، پھر اللہ نے حکم دیا آسمان تو بھی رک جا، زمین تو بھی رک جا۔ زمین نے اپنی مسانے کھولی، وہ جس قدر پانی تھا وہ اندر چلا گیا، آسمان سے بارش بند ہو گئی، تندور سے پانی نکلنا بند ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد زمین پہ آہستہ آہستہ خشک ہو گئی۔ تو میاں یاد رکھو یہ قرآن سے ثابت ہے، اگر نبی سے ایسا واقعہ ہو تو اس کا معجزہ ہوتا ہے، ولی سے ہو تو کرامت ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز آپ نے آپ کے مرید نے لوٹا اٹھایا تو سارا پانی ختم ہے۔ اب اس کے اندر دو باتیں علماء بیان کرتے، فرمایا کہ یہ بھی از عقل بعید نہیں ہے کہ اللہ اس میں بھی قادر ہے کہ وہ لوٹے کے اندر بھی پورے دریا کو ڈال دے۔ ایک دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ سے زمین کی مساموں نے اپنے منہ کھول دیے ہو اور سارا پانی زمین کی طرف چلا گیا ہو۔ اب کوہرام بچا، لوگ اکٹھے ہو گئے، راجا کے دربار میں پھر ہلچل مچی، راجا کہنے لگا یہ کوئی بڑا پہنچا ہوا فقیر معلوم ہوتا ہے یا جادوگر ہے۔ تو کہا بابا یہ جو تو جادو کر دی ہے مہربانی کر۔ کہا جادو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم جادو سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں اور رسول اللہ کے ادنا غلام ہیں، اللہ کا ایک بندہ ہوں اور ہمارا جادو سے کوئی سروکار نہیں۔ کہا بابا جو کچھ بھی ہے مہربانی کر۔ عورتوں کو اس نے بھیجا، راجو نے بچوں کو بھیجا، بوڑھوں کو رو آہوزاری کرو، کیونکہ یہ جو فقیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، تو شاید کسی کو
کسی کی اوزاری پہ ترس آ جائے. کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم پانی تو کھول دیتے ہیں لیکن راجہ کو اپنا حکم واپس لے. اس نے ہی حکم دیا تھا کہ بھئی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ایسا کبھی نہ ہوتا. تو راجہ کو بولو ہم یہاں ہی رہیں گے, یہی کا پانی استعمال کریں گے, اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ہم پانی کھول دیتے ہیں. راجہ نے کہا اجازت ہے. تو لاتوں کے بھول جب باتوں سے نہیں مانتے تو ایسا ہی ہوتا ہے. رگڑے میں رگڑا جب ملتا ہے نا تو پھر وہاں عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. لومیا راجہ نے بولا بھئی فقیر کو نہیں روکو, نہ اس کے مریدوں کو روکو, یہ جو چاہے کرے, تم اپنا کام کرو. وقتی طور اس نے حکم بعد میں دیکھی جائے گی, ابھی یہ تو کرو. یہاں تک کہ خواجہ صاحب نے کہا جا بھئی قطب الدین لوٹے کو ڈال دے اور پھر پڑھ یا بدوہن یا بدوہن. جب ڈالا تو وہ پھر لپا لپ بھر گیا. سبحان اللہ. یہ آپ کی کرامت دیکھ کے 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اتنے 32,000. خواجہ صاحب نے لمبی تقریریں نہیں کی ہے, کوئی دارالمطالعہ نہیں کھولا ابھی, کوئی ایسا کام نہیں کیا, بس وہ تسبیح اللہ کا فقیر پڑھتا تھا. میاں بات یہ ہے انہوں نے محنتیں اور ریاستیں اور عبادتیں کی ہیں تب اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یاد رکھو, یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کا فیض نہیں ملتا ہے اور لوگوں کو مشرک اور کافر بنانے میں لوگ لگے رہتے ہیں, یاد رکھو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کفرستان کے اندر اور کفر کی ظلمات کے اندر, ظلمات کی تاریکیوں کے اندر ایمان کی شمع کی روشنائی پھیلائی ہے. یہ اولیاء اللہ اور خواجہ غریب نواز کا فیض ہے. یہ کسی مولوی کا نہیں ہے, ایک فقیر کا ہے, اور فقیر بھی ایسا ہے کہ جس پہ رسول اللہ کی نگاہ نبوت بھی ہے. سبحان اللہ. اب لوگ کلمہ پڑھ گئے اور مسلمان ہو گئے. اب اس نے کچھ عرصہ گزرا تو پھر اس نے اپنا ایک بہت بڑا ماہر سنیاسی جادوگر جسے کہتے ہیں رام دیو, اس کو بھیجا. کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا مقابلہ کر, فقیر ہے تو تب بھی نہیں چھوڑنا. تو رام دیو آ گیا. وہ بہت بڑا جادوگر تھا اور بڑا ماہر تھا, اور کئی مندروں کے پجاری اور مندر اس کے زیر انتظام تھے. اور وہاں تقریباً بڑے بڑے 150 مندر تھے, بڑے بڑے. اور بعض مندر ایسے تھے, ایک مندر تو بہت بڑا تھا جس میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 3.5 من تیل جلتا تھا اس کے اندر روز. اور کئی گاؤں اور جاگیریں اس مندر کے نام تھی. اس کی جتنی آمدنی آتی تھی اس مندر کی, اس کے اندر عام غریب آدمی نہیں جا سکتا تھا, بلکہ راجے مہاراجے رانیاں راجکماریاں وہ ساری جاتی تھیں. اور ان میں بندے بھی رکھے ہوئے تھے, کوئی جی اپنا صفائی کرے گا, کوئی اپنا وہ تیل کے لیے وہ بنائے گا, اپنا بڑا بنا کے اس میں رکھے گا, کوئی تیل ڈالے گا. اور کچھ ایسے رکھے ہوئے تھے تعارف کرانے والے کہ یہ بارش برسانے والا خدا ہے, یہ رزق دینے والا خدا ہے, یہ بیڑا تارنے والا خدا ہے, یہ بیڑا غرق کرنے والا خدا ہے. ایسے ایسے عقیدے علمان والحبیب, یہاں تک کہ وہ اس طرح کی گمراہی کے اندر تھے. تو خواجہ صاحب حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب آپ کے سامنے رام دیو آیا, بڑی بڑی ڈنگیں مارنے لگا اور کہنے لگا فقیر اگر اپنی جان کی امان چاہتا ہے یہاں سے چلا جا, یہاں چھوڑ دے اس مندر کو, انا ساگر کو چھوڑ دے اور اپنی جان کے اوپر رحم کر. اور وہ بڑے بڑے جب اس کی اچھلا کودا نا ہے, ادھر کبھی ادھر ڈینگیں ماری, تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک نگاہ اس کے ماتھے پہ رکھی, فرمایا رام دیو یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور ڈینگیں مار رہا ہے, اور ہم تیرے ماتھے کے اوپر اسلام کا نور دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ لیا ہے, اور پڑھ میں تجھے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اللہ کی طرف حضرت خواجہ غریب نواز نے لگائی, اس کے دل کی کائنات بدل گئی, کایا پلٹ گئی, تقدیر میں ایک
کھڑا تھا اور قبرستان کی زمین پہ قبر کی حکومت کے اندر کفریہ ذہن لے کے کھڑا تھا، آنے باہر کے اندر ایک ولی کی نگاہ پڑی ہے، دل کی کایا پلٹ گئی۔ ہدایت دینے والا کون ہے میاں؟ اللہ ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ والے بھی ہدایت دیتے ہیں، ان کی دعا سے بھی ہدایت ملتی ہے، ان کی نگاہ مگر یہ ان کے لیے ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں۔ لو میاں رام دیو بھی مسلمان ہو گیا، آپ نے اس کا نام رکھا عبداللہ بیا بانی، اور ان کو حضرت خواجہ غریب نواز نے ایسی دعا دی ہے، کہا جا دنیا تک تو زندہ رہے گا۔ باپ نے کہا جو جنگلوں کے اندر راستہ بھول جاتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہے عبداللہ بیا بانی کی، فرمایا بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی۔ یہ ہے عبداللہ بیا بانی جو خواجہ صاحب کا خلیفہ مرید ہے۔ دعا ہے انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی کچھ واقعات رہ گئے، انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ اور آج رات بعد نماز عشاء وہاں میڈیکل مومن آباد گراؤنڈ کے ساتھ حاجی محمد انور صاحب کے ہاں محفل ہے، وہاں آج بھی خواجہ صاحب کا موضوع ہے، آج وہاں بھی بیان ہوگا شروع سے لے کے، تو کوشش کروں گا پورا بیان ہو جائے۔ جو رہ گئے واقعات، ابھی کافی واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا